السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ کھلا رہنے دو۔ صحیح مسلم کے اندر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقبہ بن عامر سے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی آیات کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں ایک وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: یا عقبہ الا ترکب، اے عقبہ تم سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر آپ کی سواری پر سوار نہیں ہوا۔ تو پھر آپ نے فرمایا: یا عقبہ الا ترکب، اے عقبہ تم سوار کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ سوار ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اگر میں نہیں سوار ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کی نافرمانی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری سے نیچے تشریف لائے تو میں آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گیا، اور پھر میں اترا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا عقبہ الا اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہما الناس، اے عقبہ کیا میں تمہیں دو ایسی بہترین صورتیں نہ سکھلاؤں جنہیں لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھلائیں۔ تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے فرائض انجام دیے اور نماز میں انہی دونوں صورتوں کی قرات فرمائی۔ کہتے پھر آپ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا: کیف رأیت یا عقب اقرأ بہما کلما نمت وکلما قمت، اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جب بھی تم سونے لگو اور جب بھی اٹھو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ تو دوستو، ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آگے آئیں گی، لیکن میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہم جب اور آپ جب سونے چلیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو تین مرتبہ پڑھ کر کے پھونکیں اور پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پھیریں اور اس کے بعد سوئیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان تینوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے ملتا ہے، اور اسی طرح سے ایک مرتبہ اور ایک واقعہ ملتا ہے عقبہ ابن عامر ہی کے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا: اے عقبہ قل، کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: عقبہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ پھر آپ نے فرمایا: یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔
کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ کہتے پھر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی. کہتے تو میں نے کہا تو میں نے کہا اے اللہ انہیں مجھ پر لوٹا دے کہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہی فرمائے. چنانچہ آپ نے فرمایا یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہو قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، اور کہا کہ قل اعوذ برب الناس. کہتے ہیں میں نے اسے پڑھا یہاں تک کہ پوری سورت پڑھ لی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ما سأل سائل بمثلہما ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما. کسی سوال کرنے والے نے ان کی طرح کا سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی پناہ مانگنے والے نے ان کی طرح کی پناہ مانگی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنے سے آپ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور شیطان سے آپ کی حفاظت کی جاتی ہے اور شیطان سے جو ہے شیطان مردود کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عابس الا ادلک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون. اے ابن عابس کیا میں تمہیں اس سب سے بہتر تعوذ کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کے ساتھ پناہ مانگنے والوں نے پناہ مانگی ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سب سے افضل تعوذ ہیں. یعنی ہمیں تعوذ پڑھنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آئیے سب سے پہلے سورہ فلق کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. الفلق سے کیا مراد ہے؟ صبح. اور مفسرین نے اس کی تفسیر صبح ہی سے کی ہے اور اسی طرح سے آتا ہے فالق الاصباح، یعنی وہ رات سے صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے. تو کہا قل اعوذ برب الفلق. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے یا جادوگرنیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. دوستو پہلی چیز جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یعنی تمام مخلوقات کی برائی سے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم، ابلیس اور اس کی اولاد بھی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے. تو ہمیں اور آپ کو ہر انسان یا ہر چیز جس کے اندر شر پایا جاتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے. کہا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر گناہوں کا ارتکاب کب کیا جاتا ہے؟ اندھیرے میں کیا جاتا ہے. جرم کا ارتکاب عام طور پر لوگ رات کے اندر کرتے ہیں. تو کہا کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی غروب آفتاب کی وجہ سے جو اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اسی طرح سے کہا ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی اس سے مراد جادوگر عورتیں ہیں. کیونکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ منتر پڑھتی تھیں اور گرہوں پر کیا کرتی تھیں؟ پھونک مار کر کے اس پر گرہیں لگاتی تھیں. عام طور پر دیکھیں یہاں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ چاہے مردوں میں سے ہوں چاہے عورتوں میں سے کوئی بھی جادو کا عمل کرتا ہے ان کے شر سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن عورتوں کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر عورتیں جادو کے کام کو زیادہ کرتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت ناساز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو کہتے انہوں نے یہ پڑھ کر کے آپ پر دم کیا. کیا پڑھ کر کے دم کیا؟ بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک. یہ دعا بڑی اہم دعا ہے اور اس دعا کو مریض پر پڑھ کر کے پھونکنے سے اللہ رب العالمین کیا دیتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں.
اگر اسی طرح سے کسی اوپر جادو کا اثر ہو یا اور کوئی پریشانی ہو تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے کیا دیتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں. بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک. اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے. نیز ہر حسد کرنے والے کے شر اور ہر بری نظر سے بھی آپ کو دم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. دوستو ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ ازواج مطہرات بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن آپ نہیں گئے ہوتے تھے. لیکن جادو کی وجہ سے یہ احساس کیا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس گیا تھا. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو کی ایک طرح سے بہت شدید کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھے میں اپنی بیوی کے پاس گیا تھا اور گیا نہیں ہوتا تھا. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اعلمت ان اللہ قد افتانی فیما استفتیتہ فی. کہا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب عطا فرما دیا ہے. کہا کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا دونوں پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. ایک سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا دونوں پاؤں کے پاس بیٹھا. اور کہا جو سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے. یہ یہودیوں کے حلیف خاندان زریق سے اس کا تعلق تھا اور منافق تھا، اور اس نے لبید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. اس نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ یعنی دونوں فرشتے ہیں، وہ دونوں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پاؤں کے پاس. کہہ رہے کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کنگھی میں اور کنگھی کرنے سے گرنے والے بالوں میں. کنگھی میں اور کنگھی سے جو بال گرتے ہیں کنگھی کرنے سے اس بالوں میں. پھر اس نے پوچھا کہاں جادو کیا ہے؟ اس نے بتایا نر کھجور کی خشک شاخ میں اور زروان کنویں کے پتھر کے نیچے. زروان کنویں کے پتھر کے نیچے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے جادو کو نکال دیا تھا. تو آپ نے فرمایا هذه البئر التي اريتها. کہا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا. اور سنیے کہا جادو کا اثر وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ. کہا اس کا پانی مہندی کی طرح سے سرخ ہو چکا تھا. جادو کا اثر اتنا تیز تھا کہ اس کا پانی کہا کہ مہندی کی طرح سے سرخ ہو گیا تھا. اور کہا اس کے کھجور کے درختوں کے سرے شیطانوں کے سر کی طرح تھے. چنانچہ اسے باہر نکال دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اسے پھیلا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما اللہ فقد شفانی واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں شر کو پھیلاؤں. تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے تھے. صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کو ہمیشہ معمون نہیں رہنا چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز کے پابند ہیں، ہم قرآن مجید کے پابند ہیں، ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو اب ہمارے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں نظر نہیں لگ سکتی ہے، ہمیں اور کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین بسا اوقات آپ کو آزمانے کے لیے آپ کو کیا ہے اس طرح سے ملوث کر سکتا ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو لگنا یہ حق ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے بچاؤ کرتے رہنا چاہیے، تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ شفا دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی طرح سے ہر آدمی کو ہمیشہ اللہ رب العالمین انسانوں کے شر سے، جناتوں کے شر سے معمون نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو معمون رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ البتہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے جادو کے عمل میں یا کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو کیا عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ سورہ الناس کی تفسیر پیش کرنے کے بعد پھر اس کو ذکر کروں گا۔ دیکھیں دوسری صورت ہے سورہ الناس، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ الہ الناس، اور جو لوگوں کا، انسانوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اس وسوسہ ڈالنے والے کی صفت کیا ہے؟ خناس ہے۔ خناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو پیچھے بھاگ لیتا ہے۔ کالذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس صورت سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو کہا ہاں، لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے کہا وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی تین صفتیں ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ رب الناس، لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، اور لوگوں کا بادشاہ ہے، اور الہ الناس، اور لوگوں کا معبود بھی ہے۔ ربوبیت، ملوکیت، اور اسی طرح سے الوہیت، یعنی وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا بادشاہ بھی ہے، اور ہر چیز کا معبود بھی ہے، اور تمام کی تمام چیزیں اس کے غلام ہیں، تمام کی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ اور کہا کہ ہر انسان کو شیطان کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ دوستو میں نے بتایا کہ ہر انسان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے جو انسان کو فاحشات اور منکرات، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے انسان کو گمراہ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اور اس کے شر سے، شیطان کے شر سے صرف وہی انسان بچتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ، یقیناً تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کے ساتھی شیطان کو بھی لگا دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا نعم، الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے، مطیع ہو گیا ہے، چنانچہ وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دوستو کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح سے کیا کرتا ہے؟ گردش کرتا رہتا ہے۔ کیسے گردش کرتا رہتا ہے؟ خون کی طرح سے۔ چنانچہ یاد کرو جو میں نے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور رات کو آپ کی بیوی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے گئے، گھر لے جا رہے تھے پہنچانے کے لیے۔ راستے میں دو انصاری آدمی مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصاری صحابی کو دیکھا، اور ان دونوں صحابیوں نے کیا کیا؟ تھوڑا تیز چلنے لگے، تاکہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی بیوی ہے تو تھوڑا تیز چلنے لگے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلی رسلکما، ذرا ٹھہر جاؤ. کیوں؟ انہا صفیہ بنت حوی، یہ میرے ساتھ جو عورت دیکھ رہے ہو یہ کون ہے؟ صفیہ بنت حوی ہے، یعنی میری بیوی ہے. دونوں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہمیں کچھ گمان ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسری بیوی ہوگی، کوئی دوسری عورت ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا. کہا بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں اسی طرح سے گردش کرتا رہتا ہے جس طرح سے خون گردش کرتا ہے، لہذا مجھے شبہ ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی بات بری نہ ڈال دے، کوئی خیال تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے. اگر دوستو آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ فلق کے اندر کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ صبح کے رب کی. ایک صفت کا ذکر کیا. کن کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی برائی سے، اور ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہیں لگا کر کے جادو پھونکنے والوں سے، اور ومن شر حاسد اذا حسد، چار چیزیں جو ہے حسد کرنے والوں کے شر سے. چار چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. سورہ ناس کے اندر کتنے چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ صرف ایک چیز سے. اور اللہ رب العالمین کی 3 صفتیں ذکر کی گئی. قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا مالک بادشاہ، الہ الناس، اور لوگوں کا معبود. پھر اس کے بعد پناہ مانگی جا رہی کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے شیطان، یا اللہ کا ذکر سن کر کے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. وہاں پر 4 چیزوں سے اور ایک اللہ کی صفت ذکر کی گئی. یہاں پر 3 اللہ کی صفت ذکر کی جا رہی ہے، مانگا جا رہا ہے ایک ہی چیز سے پناہ، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا شر ان تمام پر بھاری ہے. اسی وجہ سے یہ وسوسہ جو ڈالتے ہیں شیطان، آپ دیکھیں یہ وسوسہ صرف آپ نہ سمجھیں دنیاوی معاملوں میں، بس اوقات انسان کے اندر مختلف قسم کے شک میں ڈالتے ہیں. انسان کے ایمان میں شک میں ڈال دیتے ہیں، انسان کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں. اگر شیطان عقیدے میں خرابی نہیں پیدا کر سکا، ایمان میں خرابی نہیں پیدا کر سکا، تو کم سے کم پھر وہ آپ کو معصیت گناہوں کے کام کی طرف کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے. اور اگر گناہوں کے کام سے بھی آپ بچ جائیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے کہ جو آپ طاعت کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ہر ممکن یہ کوشش کرتا رہتا ہے کسی طرح سے انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے. اسی لیے اس کے لیے کیا کہا گیا؟ ومن شر الوسواس الخناس، کا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، اور خناس اللہ کا ذکر سن کر کے پیچھے ہو جانے والے کے شر سے. کالذی یوسوس فی صدور الناس، پہلی بات تو وہ کیسا ہے شیطان؟ خناس. خناس کا مطلب کہ جب وہ وسوسہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور میں نے بتایا کہ شیطان جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو بھاگتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کا اذان ہوتی ہے تو کیا ہوا نکالتے ہوئے بھاگنے لگتا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ شیطان جب اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے جس انسان کے پاس، اس کے پاس لگا رہتا ہے. اس لیے دوستو اللہ کا ذکر یہ انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. قل ہو جی بہا، قل ہو جی بہا، وہ قل ہو جی ولی ہے انت موجود میں شکران اللہ خلاص شوف قال اي مكان بسرعه. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لگا رہتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو ایک آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی دل کی حالت کیسی ہوتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. دونوں میں آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے.
شیطان کا غلبہ عام طور پر کس پر چلتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس کے اوپر شیطان کا غلبہ کبھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی وجہ سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کہا من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات میں سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جناتوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ خفیہ طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں آپ دیکھیں کھلم کھلا بسا اوقات آپ کے سامنے برائی کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور بہکاتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، یہ دونوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں سے بہت سارے مسائل ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہا کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ کیا پڑھا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود سے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے بھی کیا کریں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ تیسری چیز، شیطان کی صفت کیا بیان کی کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذکر و اذکار میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان قال وعزتک یا رب، شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ تیرے عزت کی قسم اے رب، لا ابرح، میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ معلوم ہی کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہماری جان نہیں نکل جاتی ہے، جب تک شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے، آخری وقت تک اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہیں یہ کیا کرے؟ کلمہ کفر ان کے زبان سے ادا ہو جائے۔ اسی لیے بسا اوقات آپ دیکھیں ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا نہیں پڑھ پاتا ہے، زبان سے اس کے نکلتا نہیں ہے، شیطان اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ میں آخری وقت تک جب تک انسانوں کے جسم میں روح باقی ہے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وعزتی وجلالی، اور میرے عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہا کہ میں برابر اس وقت تک ان کو معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ لوگ مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتا رہے گا؟ معاف کرتا رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے کتنے بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو، اگر آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عرب کے اندر اب شیطان کی پوجا ہونے والی نہیں ہے، یا اسی طرح سے بتوں کی پوجا ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اب لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو جب کھانا کھائیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ۔ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کر کے، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، بیوی کے پاس جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، غرض کی جو بھی کام کریں تو ہمیں بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، کہا کہ شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے
جس کھانے پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے. تو اگر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کہا کہ یہ دعا پڑھو گے, اگر اس دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ہم بستری کی اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اگر آپ کو اولاد سے نوازتا ہے تو اس اولاد کو شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے اور اس کو کوئی ضرر یا تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح سے دوستو ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شیطان ہلاک ہو, شیطان ہلاک ہو یہ نہیں کہنا چاہیے یا شیطان نے ہمیں برباد کر دیا, کیونکہ ایسے موقع پر شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور شیطان یہ سمجھتا ہے کہ بندے نے میرے کیا ہے مجھے بڑا سمجھا ہے اس لیے میرے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہے. لیکن کہا کہ ہمیشہ بسم اللہ کہا کرو, کیونکہ جب بسم اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کا نام جب لیا جاتا ہے تو شیطان حقیر ہو جاتا ہے, اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ مکھی کے مانند ہو جاتا ہے, مکھی کے مانند چھوٹا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ہر چیز کیا کرنا چاہیے. اور جب آپ اللہ کا نام لے کر کے کوئی چیز کریں گے تو شیطان پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں, بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تب بھی نہیں پڑھتے ہیں, تو شیطان کہتا ہے کہ گھر میں ٹھکانہ بھی مل گیا, کھانا کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, ساری چیزوں کا انتظام اس کے لیے شیطان کا ہو جاتا ہے. اس لیے جیسے آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ کھولیں اور بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہوں تو شیطان پھر باہر نکل جاتا ہے. اسی طرح سے دوستو شیطان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے اور کسی طرح سے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے. اسی لیے وہ آخری وقت تک ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے ایک بندے کو بھی چاہیے کہ ہر ممکن اللہ رب العالمین سے شیطان کے شر سے پناہ مانگتا رہے, اور ہمیں انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے شر سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج زمین کے اندر جو بہت سارے فساد برپا ہوتے ہیں, بہت ساری جو خرابیاں برپا ہوتی ہیں, اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور اسی طرح سے چینلوں پر طرح طرح کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں, اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ, اس کے اندر اہل باطل جو ہیں وہ اور کچھ زیادہ ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں جس سے بندہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے, اللہ کی اطاعت سے دور رہے. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں خود یہاں پر بھی پہلے ایک پروگرام چلتا تھا تاش متاش اور اسی طرح سے اور دوسرے پروگرام. آج رمضان کے اندر اہل باطل ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بندوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رکھا جائے. اور آج انسانوں میں سے جو شیطان ہیں آپ دیکھیں میڈیا کے اندر, یوٹیوب کے اندر, فیس بک کے اندر گندی گندی تصویریں, بے حیائی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں نشر کرتے رہتے ہیں, اور مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلائیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, جنات سے میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. دوستوں میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی کو جادو کا اثر ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ان دعاؤں کو پڑھ کر کے, ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک روایت ملتا ہے کہ جس آدمی کو جادو ہوا ہو وہ بیری کے 7 پتے لے. کتنے پتے؟ بیری کے 7 پتے لے اور ان کو 2 پتھروں سے باریک کر لے اور اس کے بعد پانی میں ڈال دے, اور اتنا پانی لے جتنا کہ غسل کرنے کے لیے کافی ہو جائے, اور پھر اس پانی پر قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی, ان تمام کو پڑھ کر کے پھونکا جائے اور اس میں سے 3 لپ مریض کو پلایا جائے. اس پانی میں سے 3 لپ مریض کو پلایا جائے اور بقیہ سے غسل کیا جائے, اور انشاءاللہ اس طرح سے جس کو جادو ہوا ہے یا اسی طرح سے کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی شفا ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.